اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم معمولاً چونکہ ہم مادیات کی دنیا میں اور مادی لباس میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لذا ہمارا جسم اور ہمارے لباس یہ دونوں انہی چیزوں سے معمولاً متاثر رہتے ہیں۔ ہم اگر جن چیزوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے اس کا اثر ہم پر پڑتا ہے، وہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے اور در واقع ہم اس کے ترجمان بن جاتے ہیں، یعنی اس شے کو ہمارے آئینے میں دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، اس کی خوشبو اور اس کی بو ہمارے ذریعے دوسرے لوگ سونگھتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے فرض کریں مٹی تیل ہے، پٹرول پمپ پہ اگر آپ کام کریں تو ظاہری بات ہے کہ اس کا جو اثر ہے خوشبو اور بو کے حوالے سے، اس سے آپ کا جسم متاثر ہوگا، اور جب بھی آپ جہاں جائیں تو آپ کے بدن سے، آپ کے لباس سے اس طرح کی بو لوگ سونگتے ہیں، چونکہ وہ چیز آپ پر اثر انداز ہوتی۔ اسی طرح سے اگر آپ عطر کی دکان پر کام کریں، خوشبو کی دکان پر کام کریں، تو ظاہری بات ہے کہ اس خوشبو کا آپ کے بدن پر، لباس پر اثر انداز ہوگا۔ آپ عطر نہ بھی استعمال کریں، اس کے باوجود یہ خوشبو لوگ آپ کے بدن سے سونگھتے ہیں۔ اسی طرح سے گل کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ باغ میں اگر انسان کام کرے تو خوشبو کے اعتبار سے اس کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ خوب یہ اپنی جگہ، اور چونکہ ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں، لذا صفائی کے حوالے سے، پاک اور پاکیزگی کے حوالے سے، نظام نظافت اور پاکیزگی کے حوالے سے ہمارے بدن اور لباس دونوں متاثر ہوتے ہیں، لذا بار بار نظافت کا خیال ہمیں رکھنا پڑے گا، چونکہ اگر ہم نظافت کا خیال نہ رکھیں تو اسی بدن کے ساتھ، اسی لباس کے ساتھ اگر ہم معاشرے میں قدم رکھیں، جلسہ جلوس میں قدم رکھیں، کسی اجتماع، مارکیٹ، بازار میں قدم رکھیں، تو ممکن ہے کوئی ہمارے لیے سوال کھڑا کریں، کوئی ہم سے پوچھیں، اعتراض کریں۔ یہ چیز باعث بنے کہ بجائے اس کے کہ لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ سے دور ہو جائیں، چونکہ لوگ جو ہے بدبو سونگھنا نہیں چاہتے ہیں۔ لوگوں کو خوشبو سے پیار ہے، خوشبو سے محبت ہے، نظافت سے محبت ہے، لوگوں کو پاکیزگی سے، طہارت سے، صداقت سے، اس طرح سے۔ تو ہم چونکہ مادی مخلوق ہے، لذا بار بار صفائی کے اعتبار سے جسم کو بھی، بدن کو بھی، لباس کو بھی صاف ستھرا اور نظافت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ رکھنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، خوشبو سے استفادہ کرنے کی، عطر وغیرہ سے ہمیں استفادہ کرنے کی، پرفیوم وغیرہ سے ہمیں، مختلف یہ جو خوشبو والی چیزیں ہیں ان سے استفادہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے باوجود جتنی بھی خوشبو آپ استعمال کریں یہ وقتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، جتنی بھی آپ صفائی کا خیال رکھیں تھوڑی دیر کے لیے ہے، بار بار آپ کو دیکھنا پڑے گا، بار بار آپ کو استعمال کرنا پڑے گا، لیکن کائنات میں ایک ہستی ہے جس کا نام زہرا ہے، جس کا نام فاطمہ ہے، آپ کے بدن سے، آپ کے وجود سے جو خوشبو نکلتی تھی، آپ کے بدن سے جو خوشبو آتی تھی، آپ کے وجود سے جو خوشبو آتی تھی، وہ خوشبو کسی دنیا کی جو خوشبو والی چیزیں ہیں اس کی خوشبو نہیں ہوتی تھی، باغ میں جو پھول ہے اس کی خوشبو نہیں ہوتی تھی، دکان پر جو عطر ہے اس کی خوشبو نہیں ہوتی تھی، جو پرفیوم وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں اس طرح کی خوشبو نہیں ہوتی تھی، اور یہ خوشبو تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں ہوتی تھی، اور یہ خوشبو آپ کے بدن کے ساتھ، آپ کے لباس کے ساتھ
مخصوص نہیں تھی، آپ کے پورے وجود کے ساتھ، وہ بھی ہمیشہ کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا فاطمہ حورائے انسیہ ہے، حور ہے، انسانی لباس میں ہے، جنت کی حور ہے، انسانی لباس میں دنیا میں آئی ہوئی ہے، اور چونکہ جنتی ہے، جنت سے آپ کو خدا نے بھیجا ہے، لذا وَكُلَّمَا اشْتَقْتُ إِلَىٰ رَائِحَةِ الْجَنَّةِ، جب بھی میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں، جنت کی یاد کرنا چاہتا ہوں، تو دنیا میں زہرائے مرضیہ کی ذات آپ کو نظر آتی تھی. شممت رائحة ابنتی فاطمہ، میں زہرا کی خوشبو سونگتا ہوں. جب بھی میں زہرا کی خوشبو سونگتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو یاد آتی ہے، میں جنت کی خوشبو سونگتا ہوں، چونکہ آپ جنت سے ہے، چونکہ آپ تحفہ الہی ہے، کہ جس کا تعلق باغ سے ہے تو وہ باغ کی خوشبو دے گا، جس کا تعلق عطر و گلاب سے ہے وہ اس کی خوشبو دے گا. لیکن زہرائے مرضیہ کا تعلق نہ کسی باغ سے ہے، نہ کسی دکان سے ہے، نہ کسی اور جگہ سے ہے، اگر ہے تو صرف اور صرف جنت سے آپ کا تعلق ہے. لذا جب تک دنیا میں تھی آپ سے جنت کی خوشبو آتی تھی، اور پیغمبر اکرم جنت کی خوشبو آپ سے سونگتے تھے.